بحمداللہ تعالی اللہ کی عطا سے آج ہم نے نماز تراویح میں 17واں پارہ اربع سے 18ویں پارے کے نصف تک سماعت کیا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سورہ حج مختصر سا تعارف، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں اور بعض کے نزدیک چند آیتیں مکی ہیں، تو جمہور کے نزدیک یہی اختلاف ہے۔ سورہ حج اس کا نام حج اس لیے ہے کہ حج ارکان دین میں سے ایک رکن ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حج اس کے احکام اور اسی کی مناسبت سے اس کے ذکر کا بیان ہے، اسی لیے اس سورت کا سورہ حج نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتایا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تشرک بی شیئا وطہر، اور حکم دیا کہ صاف کرو میرے اس گھر کو للطائفین، اس کا طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اس میں قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اس میں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم کو اس گھر کا پتہ، ٹھکانہ، مقام بتایا کہ بیت اللہ کی بنیاد کہاں ہے، چونکہ سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کو تعمیر کرنے والے اللہ کے نبی حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں 4 پارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، لَلَّذِي بِبَكَّةَ، وہ مکہ میں ہے، مبارکاً اور مبارک ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر روئے زمین پر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، عذاب آیا، تو اس عمارت کو اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب اس کی نشانی کوئی موجود نہ تھی، تو اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے اور یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم کو اس گھر کا جگہ بتائی، پتہ بتایا کہ اس کو تعمیر کرے جا کر اور اس پر دوبارہ سے عمارت کو قائم کرے۔ عزیزان گرامی، ایک قول کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ہوا کو مقرر کیا جس نے وہاں پر جا کر اس مقام کو جہاں اللہ کا گھر حضرت آدم نے تعمیر فرمایا تھا، بنیاد رکھی تھی، اس جگہ کو صاف کر دیا، اور وہ نشان اور وہ مقام ظاہر ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل کو بھیجا، وہ بادل سایہ کرتا کرتا اس مقام پر گیا جہاں پر وہ اللہ کا گھر تعمیر تھا، اور وہیں سایہ فگن ہو گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچ کر اس کی تعمیر فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی، انبیاء کرام ایک آن کے لیے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اور وہ گناہوں سے معصوم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو نسبت اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ میری ذات کے ساتھ
کسی کو بھی شریک نہ کرنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ معاذ اللہ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم شرک میں مبتلا تھے، انہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے منع فرمایا، معاذ اللہ ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہاں پر میری عبادت کرو، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی تعمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی غرض کے علاوہ اور کوئی غرض شامل نہ ہو، تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو تعمیر کرو۔ اور فرمایا کہ وطہر، اور خوب اس کو ستھرا کرو، صاف کرو۔ کن لوگوں کے لیے اس گھر کو، میرے گھر کو صاف کرو؟ فرمایا للطائفین، اس کا طواف کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ والقائمین، اس میں قیام کرنے والوں کے لیے، اور فرمایا والرکع سجود، اس میں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ میں کہ مسجد کو صاف کرنا، مسجد کی زینت کا سامان کرنا، مسجد سے کوڑا کرکٹ کو نکال دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو خوب صاف کرو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کی سنت ہے مسجد میں جب بھی کوئی شے تنکا دیکھیں، ریپر دیکھیں، فوراً اس کو اٹھائیں۔ تو الغرض اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جو ایسا عمل کرتا ہے، کوڑا کرکٹ نکالتا ہے، مسجد کو صاف رکھتا ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس کی عظمت اسے نصیب ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کو صاف ستھرا اور اس کا خیال رکھے گا۔ مسجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی، اس کی فضیلت میں، اس کے اجر میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد سے کوڑے کرکٹ کو نکالتے ہیں، وہاں پر ایذا پہنچانے والی شے کو نکالتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو تعمیر کرو اور اس سے کوڑا کرکٹ کو نکالو۔ فرمایا پس جو مسجد کو تعمیر کرے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا، اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا یہ حور عین کا مہر ہے، حق مہر جو ہوتا ہے نکاح میں جو زوجہ کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کوڑا مسجد سے نکال کر پھینک دینا، دور کر دینا اس چیز کو مسجد سے، فرمایا یہ حور عین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے میں کوئی انتقال کر جائے تو مجھے اس کی اطلاع، اس کی خبر دیا کرو۔ یہ فرمان، یہ مقام ورود اس کا یہ ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ خاتون تھی، وہ مسجد میں سے تنکے اٹھاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کی بھی اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دی گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی اطلاع مجھے کر دیا کرو۔ پھر آپ نے اس عورت پر نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں مسجد سے تنکے اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ تو عزیزانی گرامی، تنکا اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر سے اس نیت سے کہ یہ رب کا گھر ہے، اس کو پاک کرنے کا حکم رب نے دیا ہے، اس کی صفائی کا حکم رب نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عبادت کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کو صاف کرنے، صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس نیت سے وہ تنکے کو اٹھا کر دیکھتی، کوئی شے اٹھا کر دیکھتی، اس کو باہر کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کا عمل اس کو جنت میں لے گیا، کہ میں نے خود اس کو جنت میں دیکھا ہے کہ یہ دنیا میں مسجد سے تنکے اٹھا کر نکالتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ سے ہمیں
درس یہی ملتا ہے کہ ہمیں مسجد کو خوب صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے، اس میں موجود ایذا پہنچانے والی شے کنکر وغیرہ کو بھی ہٹا دینا چاہیے ثواب کی نیت سے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے اور اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں اجر و ثواب حاصل کرنا نصیب فرمائے، اپنی مساجدوں کو خوشبودار، اپنی مساجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔